بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے مختصر نوٹس پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے، آپ تمام احباب نے تکلیف کی۔ پچھلے چند روز سے جب سے یہ بجٹ اجلاس میں وزیر خزانہ صاحب کی تقریر ہوئی ہے اور اس کے بعد کی جو کارروائی ہے، اس کے وکلاء ساتھیوں کی طرف سے بہت ساری بحثیں کھولی گئیں، بہت ساری خبریں بھی آئیں اور بڑی پوزیشنز بھی لے لی گئیں، اور وہ پوزیشنز اس طرح سے لی گئیں کہ شاید کسی جگہ پر یہ خیال نہیں کیا گیا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا جاتا، پوچھا جاتا یا میرے سے بات کر لی جاتی۔ آئی ایم اوپن ٹو ایوری بڈی، آئی ایم آلویز آن مائی ٹیلی فون۔ میرا کوئی بھی دوست آپ سب جانتے ہیں، میں پرسنلی خود ہر بات کا جواب بھی دیتا ہوں، تو یہ میرے سے بات کر لی جاتی، کہیں اس کی کوئی تشنگی تھی تو پوچھ لیا جاتا، کیونکہ اس میں ابہام تو تھا کوئی نہیں۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ میرا مقدمہ ہے کیا۔ میرا مقدمہ آج کے دن کی تاریخ سے شروع نہیں ہوتا یا اسی ایک اجلاس کا میرا مقدمہ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ جب سے میں نے اس ہاؤس کے اسپیکر کے طور پہ اپنا فرائض سر انجام دیے ہیں، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ میں اپنے کردار کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں۔ آپ سب جانتے ہیں میرے پہ تنقید تھی، بے تحاشا تنقید تھی گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے، بلکہ مجھے یہ کہا جانے لگا کہ میں اپوزیشن کا اسپیکر ہوں، اور مجھے یہ کہا جانے لگا کہ آپ اپوزیشن کو وقت زیادہ دیتے ہیں، آپ ان کو مراعات زیادہ دیتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوتی تھی، اور ہمیں تو کسی صورت میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا چیئرمین تو درکنار، ہمیں تو اس کا ممبر بھی نہیں بنایا جاتا تھا، ہمیں گاڑیاں دینا تو درکنار، ہمیں تو اسمبلی میں داخلے سے روک دیا جاتا تھا۔ آپ سب گواہ ہیں کہ میرا جو کنڈکٹ تھا، میں نے اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کی کہ میں اس کو ایسے انداز میں ادا کروں کہ جس سے میرا جو کسٹوڈین کا رول ہے، اور میری ساری زندگی اسی رومانس میں گزری، انہی اسمبلیز کے اندر اس کے قواعد کے مطابق گزری۔ تو بھی پچھلے دنوں میں جب یہ پوزیشن پیدا ہو گئی جس میں آئی ہیڈ ٹو ٹیک سم سٹرن ایکشنز، تو وہ سٹرن ایکشنز کیا تھے، جس میں نے آپ کے سامنے کچھ ممبرز کو سسپینڈ کیا، کچھ ممبرز کو میں نے نوٹسز بھجوائے، کچھ ممبرز کو میں نے پہلے رولنگ بھی پاس کی اور اس میں بتایا کہ اسمبلی کو اس کے قواعد کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ڈیورنگ دس کورس یہ بھی بحث چل پڑی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی چل رہی ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گی اور اس کا ریفرنس میں انہیں بھیجوں گا، اور یہ ریفرنس میں کیا بھیج سکتا ہوں کہ نہیں بھیج سکتا۔ لیڈر آف اپوزیشن نے along with محترم لطیف کھوسا صاحب کو ایک طرف بٹھا کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک طرف بٹھا کے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی، اور جس میں کہا کہ بالکل اسپیکر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ یہاں تک تو تسلیم کر گئے سارے، یہ کہہ گئے کہ جی ٹھیک ہے سسپینشن کی بات درست ہے۔ کئی بڑے معتبر نام جو کہ صحافت کے، جن کو بڑی ببلیکل پوزیشن حاصل ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کو بڑا سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی اداریے لکھ دیے گئے کہ کانسٹیٹیوشن ریڈ لائن ہونی چاہیے، پارٹی لیڈرشپ ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ایکسٹریم سٹیپ ڈسکوالیفیکیشن، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جورسٹس کے خیال میں یہ اختیار اسپیکر کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چیز بھیج سکے۔ تو میں نے کہا کہ زیادہ مناسب ہوتا اور بڑی جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق ہوتا کہ اگر اتنا بڑا اداریہ لکھنا تھا، اور اتنے میرے کوئی معزز بھائی جو میڈیا میں بیٹھ کے اپنی رائے قائم کر رہے تھے، یا جو اس میں اینکر پرسنز بھی تھے فار دیٹ میٹر، میں خود بھی 1-2 ٹی وی اسٹیشنز پہ گیا اور میں نے جا کر بات کی اور ان کو بتایا کہ میرا مدعا کیا ہے، لیکن شاید وہ ایکسپلینیشن یا جو بات میں کر رہا تھا وہ لگا کہ کوئی تشنگی رہ گئی ہے، تو میں نے کہا میں وضاحت کے ساتھ آج آپ کے ساتھ سسپینشن
disqualification, office of the speaker, conduct of the members, oath of the member, violation of the procedure, इस सब पे आपसे बात कर लूँ। मैंने कहा मैं आपके सामने ये मसला रख दूँ। इस ख़ास ऑर्डर तक आने से पहले मैं आपके साथ अपना माफ़ूल ज़मीर बयान करना चाहता हूँ। मुझे इस हाउस में आए हुए कोई 2 दिहाइयाँ हो गई, एक भी बजट स्पीच मैं आज तक नहीं सुन सका। किसी भी हुकूमत हो पार्टी की, मे इट बी माई पॉलिटिकल पार्टी, मे इट बी ए पॉलिटिकल पार्टी और बी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, कोई भी, मुझे आज तक मेरे हाफजे में किसी एक वज़ीर ख़जाना की तकरीर नहीं है जिसके अंदर शोर शराबा, बजट की किताबों को फाड़ना, असेंबली के अंदर हंगामा आराई, वज़ीर ख़जाना के ऊपर हमले तक बात जाती है। और आज तक मैं 22 सालों में एक भी तकरीर किसी वज़ीर ख़जाना की नहीं सुन सका। मेरा मुद्दा ये है कि ये जो 12 करोड़ लोग हैं जिनका राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, कुड देयर बी एनी टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन? कभी हो सकती है क्या? वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जिसके सब बड़े दाई हैं, क्या वो बजट की तकरीर और बजट की प्रोसीडिंग्स को, जहाँ पर 12 करोड़ लोगों से टैक्सेस वसूल करने हैं या टैक्सेस लगाने हैं या उनकी फलाह पर क्या खर्च करना है, क्या खर्च नहीं करना, क्या यहाँ पर जो बजट्स पेश होने हैं, क्या इस सूबे के 12 करोड़ लोगों का हक नहीं है जो 22 साल से किसी न किसी की पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के नीचे दबा दिया गया है? मेरा मुकदमा तो ये था, मेरा मुकदमा ये था कि अगर एज अ स्पीकर ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि मैं कस्टोडियन हूँ और मुझे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या मुझे वही राइट्स ट्रेजरी बेंचेस को भी नहीं देने? टू बी हर्ड, टू स्पीक, राइट टू रिप्रेजेंट, ये क्या उनका राइट नहीं है? और अगर किसी जगह पर कोई विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक तो हो गया, मैं इस मौक़िफ़ का हामी हूँ और इसकी तायद करता हूँ कि पार्लियामेंट्स और असेंबलीज कोई डेड हाउसेज नहीं होते, वहाँ पर जिंदा लोग बैठे हैं, वहाँ पर स्कफल्स भी हो जाती हैं, वहाँ पर आवाज़ ऊंची भी हो जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई ऐसे नहीं होते कि खुदा न खास्ता उसके नतीजे में कोई बड़ी ड्रैकोनियन पोजीशन स्पीकर्स को लेनी होती है। नो, नॉट एट ऑल। ये कभी एक ओकेजन पर हो गया, कोई स्कफल हो गया, या किसी एक ओकेजन पर हो गया कि कोई प्रोटेस्ट ऐसे आ गए, चाहे रिपीटेड प्रोटेस्ट भी आ जाएं, लेकिन उसकी कोई हदूदो क़यूद क्या होंगी कि नहीं होंगी? क्या 22 साल तक वज़ीर ख़जाना तकरीर नहीं कर सकेंगे? क्या 22 साल से, जब से मैं इस हाउस को देख रहा हूँ, मुझसे पहले भी फॉर द टाइम्स नोन टू हिस्ट्री और जो मेरे मुशाहिदे में हैं, तो क्या कभी कोई प्रेसिडेंट अपनी तकरीर कर सकेंगे शोर शराबे के बगैर? बता सकेंगे आइन का मैंडेट है कि पार्लियामान ने इस साल में क्या काम करना है? क्या कभी कोई लीडर ऑफ द हाउस तकरीर कर सकेंगे इधर आके? क्या कभी उनको राइट टू स्पीक होगा यहाँ पर? क्या उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर मसलूब हो जाएगा और जो शोर शराबा करेंगे सिर्फ उनका एक्सप्रेशन एहतजाज के हक के तौर पे लिया जाता रहेगा? विल दिस बी द ऑर्डर ऑफ द डे? विल दिस बी अ न्यू नॉर्मल? मुझे दर्श देने के लिए जितने लोग उठकर खड़े हुए, आपने तो मेरा मुकदमा जांचा ही नहीं। जो आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी लीडरशिप, मेरी रेड लाइन नहीं होनी, तो बी आई पुट इट टू एवरीवन, मैं सबके सामने सवाल रखता हूं कि मैंने तो आइन की हुर्मत का हल्फ उठाया है और मेरे पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 1.5 साल में डिमॉन्स्ट्रेट किया है आपके सामने, 15 माह में मैंने ऑपोजिशन की हर बात को तरजीह दी है, मैंने हर मौके पर उनके हकूक की निगहबानी की है, मैंने हर मौके पर जो उनका ड्यू बनता था उसको दिया है। द टाइम ऑन द हाउस मैक्सिमम उनके पास, रिस्ट्रेंट हत्तल वसा, हंसकर हर बात का, हर तनकीद का जवाब दिया कि पार्लियामान को जो चीज़ें हासिल हैं वही असेंबलीज को हासिल है। तो मैं असेंबलीज पे राइट टू रिप्रेजेंटेशंस को छीनने वाला शख्स नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कैद हूँ, मैं कैद हूँ कुछ माजी की उन गलतियों का जो मजमूई तौर पर कर दी गई और जिसके नताइज भुगते गए। मैं जब बात कर रहा था तो मैंने आपके सामने, मुझसे किसी ने सवाल किया कि वेदर द रेफरेंस हैज़ बीन फाइल्ड,
क्या आपने रेफरेंस दायर कर दिया? दूसरी बार पूछा, 6 या 7 लोग वहां पर मौजूद थे, सब ने बार बार एक ही सवाल किया, तो मैंने एक जुमले में जवाब दिया कि इट इज ऑलरेडी देयर। सो वंस आई से इट इज ऑलरेडी देयर, इसका क्या मतलब है? कभी किसी ने ये तकलीफ की उन ज़ोमा में से जो कि सियासत का अपना नारा बुलंद करते हैं और जो ये समझते हैं कि ये हुल्लड़बाजी करना, ये एहतजाज करना उनका हक है। मैंने उनसे कहा एक रूलिंग के ज़रिए कि ठीक है, आपका पॉलिटिकल राइट इस्टेब्लिश, आपका हक ये नहीं है कि आप इसको ऐसे मांग लें कि ये आपका एक एब्सोल्यूट राइट है। ये वेंडलिज्म आपका एब्सोल्यूट राइट है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द हाउस आपका एक एब्सोल्यूट राइट है। और ये मैंने कहा कि ये इन्हतात, इसमें आप सब शामिल हैं। मैं नहीं तस्लीम करता कि मियाँ नवाज शरीफ तकरीर करें, मेरी जमात के सरबराह हैं, वो जाकर बात करना चाहें, उनकी बात को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए। कोई मुराद सईद खड़े हो जाएं, कोई और अली नवाज अवान खड़े हो जाएं और वो वहाँ पर जाके हंगामा आराई की इंतहा कर दें। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बात करना चाहें तो वो बात नहीं कर सकते, या वहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस बात करना चाहें, भले से वो इमरान खान ही क्यों ना हो, और मेरी जमात के लोग जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दें। मैं नहीं तस्लीम करता इस बात को। मैं तस्लीम करता हूँ सिर्फ एक नुक्ते को कि आपने कसम उठाई है, हल्फ उठाया है आपने कि आप असेंबली की कार्रवाई को कवायद के मुताबिक चलाएंगे। तो क्या ओथ की कोई सैंक्टिटी है? तो ये बहस उठा देगी। मैं पब्लिक डोमेन में बातों को लाने वाला आदमी हूं। मैं क्रिटिसिज्म को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करूंगा, लेकिन हिसाब करके, बात करके। अब आए जरा थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूं। मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें। वाई द मेंबर्स सिटिंग इन द हाउसेज डू नॉट शो दैट स्पाइन? क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़राए आज़म को घर भेजा जा सकता था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली वो शिकें, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक दें? और जब अपने खुद सूट करता हो कि किसी को इनकम्बेंट को निकालना है, तो बेशक 184(3) में आप इनकी गवर्नमेंट्स को निकालने के फैसले करते चले जाएं और तशरीहात कैसी दें। अब मैं उस जजमेंट को पाकिस्तान की अदालती तारीख पर स्याह धब्बा समझता हूं। मैं उस फैसले को, जो कि पनामा केस का फैसला था, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बहुत बावकार अदलिया में अगर कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स ने उन कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। तो वही लोग जो उसके मुद्दई थे, आज जरा मुझे कोई बताएंगे, आकर जवाब देंगे कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं तो कहते हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली के पास 22 अरकान एक सियासी जमात के जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मिस स्टेटमेंट हो गई है, आप कॉग्निजेंस लें, फैसला करें। इट इंटेल्स टू अ कॉन्सिक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस इज डिस्क्वालिफिकेशन। मैं दोहरा कर कह रहा हूं कि आसिफ सईद खान खोसा पनामा केस की जजमेंट में ये लिखते हैं कि क्योंकि स्पीकर के पास, स्पीकर कौमी असेंबली तब अयाज सादिक थे, उनके पास 22 कौमी असेंबली के अरकान गए और उन्होंने जाकर कहा कि असेंबली में खड़े होकर ये जो बयान दिया गया है, ये अलेजिडली, इल्जाम के तौर पर ये एक मिस स्टेटमेंट है और आप इस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो आसिफ सईद खान खोसा कहते हैं क्योंकि आइन का आर्टिकल 63(2) ये कहता है, तो मैं कोट अनकोट उनके अल्फाज में पढ़ के बताने लगा हूं ताकि कोई इबहाम ना रह जाए, ताकि किसी को कोई शक ना रह जाए। और वो मोजिज लोग जो प्रेस में बैठकर तहरीके इंसाफ के, मैं पार्टीजन नहीं हूं, आई विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एन इंच, 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। अगर मैं क्या करूं कि याद माजी है अजाब या रब, मैं किसी एक जमात की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इन असेंबलियों की हुर्मत की, इन असेंबलियों के कवानीन की, 12 करोड़ लोगों के सूबे के इस हक नुमाइंदगी की।
یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو حق نہ ملتا رہے. جس ایوان میں میں بیٹھا ہوں مجھ سے اس کی بات کرنی ہے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ ہی اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے, آپ اس کی عدالت کی معاونت میں شامل تھے, آپ کی درخواستوں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے, آپ کی درخواستوں پر ان آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن کا ان کو انووک کیا جا رہا تھا. کیسے کیا جا رہا تھا یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے چند جملے ان کے پیراگراف سے, تاکہ ریفرنس بھی رہ جائے اور کوئی بات حافظے میں سے وہ کہ میں سنتا تھا پہلے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری نیشنل میموری بڑی شارٹ ٹرم ہے, باتیں بڑی کنوینئنٹلی ہم بھول جاتے ہیں. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون کیسے. میں تو بھی ان درخواستوں پر جو اپلیکیشنز کچھ ممبرز آف اسمبلی نے میرے تک بھیجی, میں تو بھی رائے حاصل کر رہا تھا, میں تو بھی پوچھ رہا تھا, اور میں ابھی آئی واز کنسلٹنگ ود آل کنسرنڈ. میں پوچھ رہا تھا, میں کسی صورت یہ راستہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اراکین کو سسپینڈ, لیکن میں نے تو جب دیکھا کہ یہاں پر تو ڈسکوالیفائی اس انداز میں کیے, میں تو سسپینشن کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈس آرڈرلی ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں, جو اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں, جو اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے, راؤڈیزم کرتے ہیں اور ولفلی کرتے ہیں, ان کو سسپینڈ کر دیں. بٹ the question arose, آصف سعید خان کھوسا کی ججمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا, تو میں اس کے بعد مجبور ہوا. تو جب میں نے کہا کہ اٹ از آلریڈی دیر, جب مجھے کچھ درخواستیں معزز اراکین کی طرف سے جو کہ ادر سائڈ آف دا بینچز پر ہیں, جنہوں نے آ کر ہم سے پوچھا, انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ بتائیں آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے, آپ فیصلہ کریں. آرٹیکل 63(2) کے تحت 63(2) آف دا کانسٹیٹیوشن which says when any question arises. تو میں نے کہا یار کوئی کسی عدالت کا فیصلہ ہے, میں نے تو ابرپٹلی یہ جواب دیا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کسی عدالت سے ڈسکوالیفیکیشن لے کر آئے. یہ بات تو تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں طے کرا دی ہوئی ہے. آپ ہماری جب باری آتی ہے بات ہی نہیں سنتے, آپ کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے. جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا تو اس وقت تحریک انصاف کا یہ موقف تھا, ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور موقف کیا تھا ان کا کہ اسپیکر فیصلہ کریں. سپریم کورٹ نے اس کو سند دی, پاناما کیس نے اس کو سند دی کہ اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 63(2) کے اندر. اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ کیا کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ممبر ڈسکوالیفائڈ ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈسٹنکشن کریٹ کی آصف سعید کھوسا نے, ڈسٹنکشن کریٹ کی اعجاز الاحسن صاحب نے, اور کہا کہ ایک تو وہ صورت ہے کہ جس میں کوئی عدالت فیصلہ کر دے, کوئی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, ایک تو وہ صورت ہے. اور دوسری صورت ہے کہ ہمیں شہادت قلم بند کرنے کی ضرورت نہیں, ہم فیصلہ کر دیں 184(3) کے اندر ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن اکر ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور تیسری صورت میں اسپیکر جو ہے وہ کیا کرے اگر اس کے سامنے سوال آئے کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن اکر کر گئی ہے, یعنی کسی نے مس اسٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ کے اندر اپنا کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر, تو وہ یہ فیصلہ کریں, بتائیں, سفٹ کریں, ایسرٹین کریں. میں 63(2) آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اگر جنہوں نے نہیں پڑھا پورے اداریے لکھ دیے, جنہوں نے نہیں پڑھا پوری پریس ٹاکس کر دی, تو ذرا پڑھ لیں اور غور کر لیں. میں بھی غور کر رہا ہوں. میرے پاس 30 دن ہے اس کے تحت, میرے پاس درخواستیں وصول ہوئی ہیں, ایم پی ایز نے درخواستیں دی ہیں اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے, اور 63(2) کے تحت دی ہیں. لکھ لیں یہ اپنے پاس, جس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹ انٹیلز دا کانسیکوینس. کیسے یار بات کرتے ہیں, ذرا سن لیں مجھ سے یا پڑھ لیں جا کر. میں نے تو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے اور میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں تو گارڈ کر رہا ہوں ان اسمبلیز کے حرمت کو, اس کے حق کو. میں تو اس کی سینکٹیٹی کی آواز اٹھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ کی احتجاج گاہ نہیں ہے. اب آرٹیکل 63(2) کہتا کیا ہے؟ آرٹیکل 63(2) says if any question arises whether a member of a Majlis Shura Parliament 127 کے تحت یہ صوبائی اسمبلیوں پر بھی لگے گا, has become disqualified from being a member, the speaker, or as the case may be, the chairman, shall, word used as shall,
لازمی طور پر سوال کیا ہے وہ اٹھ گیا ہے، اٹھا دیا ہے ممبران نے۔ کس تناظر میں اٹھایا ہے کہ پاناما کیس کی پوری ریشنل اور ملک کا وزیر اعظم اس بات پر ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، اور 22 ایک جماعت کے رکن اسپیکر کے پاس یہ درخواست لے کر جاتے ہیں کہ کیونکہ ہاؤس میں مس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے اس لیے یہ ڈسکوالیفائیڈ ہے، نہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن میں شہادت قلم بند کرانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتی ہے سپریم کورٹ ان پاناما کیس، کیونکہ یہ سب اسپیکر کی موجودگی میں ہوا، بیان ان کی موجودگی میں ہوا، تو اسی ریشنل کے تحت اس میں کسی شہادت کو قلم بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر 300 گواہ موجود ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کرنا ان پر لازم تھا۔ تو یہاں پر سوال اٹھانے والے اراکین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مس اسٹیٹمنٹ، الیجڈ مس اسٹیٹمنٹ پر یہ کارروائی کی جا سکتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے، پاناما جیسی بدنما ججمنٹ دی جا سکتی ہے، تو پھر اسی 63(2) کے تحت یہ سوال اٹھانا کہ حلف کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ حلف میں تو یہ کہا کہ میں اپنے فرائض منصبی آئین پاکستان اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ادا کروں گا، تو پھر اس کو ولفلی روز پلاننگ کر کے ہاؤس کے بزنس کو obstruct کر کے 12 کروڑ لوگوں کے رائٹ ٹو بی ریپرزینٹڈ اس مینڈیٹ کو چھین کر اس اسمبلی کو ایک تماشا گاہ بنا کر تو پھر بند کریں یہ بات اور فیصلہ کریں، بتائیں کہ یہ آئین کے آرٹیکل چاہے اٹھا کر باہر پھینکیں، 63(2) ختم کریں، آرٹیکل 63 ختم کریں جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر اسپیکر یہ فیصلہ نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی 1 مہینے کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے پاس یہ چلا جائے گا۔ تو when I said it is already there, are they out of their minds؟ میں تو تحریک انصاف نہیں ہوں، میں تو بات کو سنتا ہوں، میں تو بات کو سمجھتا ہوں، میں تو بیلنس کریٹ کرتا ہوں، میں پولیٹیکل آدمی ہوں۔ میری بنیاد کسی کی ڈسکوالیفیکیشن پر نہیں کھڑی ہوئی۔ I don't like this word disqualification۔ میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کے اس کیس کا ایڈوکیٹ ہوں۔ میں اپنا معافی الضمیر بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں 62 اور 63 کو سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو سنیچ اوے دی رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز۔ نہیں آپ نے ختم کیا، نہیں کیا، موجود ہے جس کے تحت آپ نے فیصلے کیے، اور خود آپ نے 22 ممبرز کے ذریعے اسپیکر کے پاس یہ درخواست بھیجی ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں۔ تو میں اس میں کون سی کوئی اچنبے کی بات کر رہا ہوں، کون سا ایسا فیصلہ کر رہا ہوں؟ اور پھر آپ کے اسی فیصلے میں آپ یہ ریشنل طے کرتے ہیں کہ اسپیکر فیصلہ کریں گے، اسپیکر سفٹ کریں گے۔ اعجاز الاحسن صاحب گوز این ایکسٹرا مائل ان دیٹ۔ جب وہ ججمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پابندی ہے یہ فیصلہ کرنا۔ تو میرے سوالات ہیں چند۔ میں آج ابھی تو میں نے اس پہ ابھی آئی ہیو ناٹ سیک دا پراپر، میں تو ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اس کرب میں مبتلا ہوں کہ میں نے اس ایوان کو کیسے چلانا ہے، میں نے اس ایوان کو کس طرح سے اس کی حرمت کی پاسداری کرنی ہے، میں نے کس طرح سے اس کو اپنا آگے لے کر چلنا ہے۔ تو مجھے کچھ سوالات ہیں میرے۔ کیا یہ سب کا فرائض منصبی نہیں تھا کہ اگر مجھ سے میرا موقف لیا جاتا، پوچھا جاتا؟ یہ ایکسپلینیشن جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، isn't it speaking in volumes؟ مجھے یہ بتائیں آپ، پاناما کیس کا مدعی میں تھا، یہ فیصلے میں نے حاصل کیے، یہ جورسڈکشن کس نے ترتیب دی، یہ کس نے طے کیا کہ 63(2) میں اسپیکر یہ الیکشن کمیشن کے پاس اراکین اسمبلی کی آئی درخواست کو مہینے میں بھیجنے کے پابند ہوں گے؟ یہ ججمنٹس کس نے دی، کنہوں نے حاصل کی، اس کے نتیجے میں کنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی؟ میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر رہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک فار دیٹ۔ میں اس بات پر بھی اتنا ہی معترض ہوں کہ کیوں روکا جائے اگر عمران خان اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، کیوں روکا جائے جب صدر زرداری اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، کیوں روکا جائے جب محترمہ مریم نواز شریف تقریر کر رہی، کیوں روکا جائے جب احمد خان بچر تقریر کر رہے تھے ایز لیڈر آف اپوزیشن؟ وائی؟ اور پھر جب ایک
بات کی جائے, کوئی بھی شخص اس کے اوپر مدعا اٹھائے, بھائی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں تو کرسیاں مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, بھئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں یہ نیو نارمل ہے. ضرور کسی ایک موقع پہ دیز آر ناٹ ڈیڈ ہاؤسز, دیر آر پیپل ان اٹ, لوگ بیٹھے ہیں, ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے, مانتا ہوں, لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ ہنگامہ آرائی ہی آرڈر آف دا ڈے ہوگا تو پھر میں رولز آف پروسیجر کو کدھر پھینکوں؟ اور اگر کوئی رکن اسمبلی مجھ سے یہ آ کر لکھ کے ایپلیکیشن دے کر مجھ سے یہ سوال پوچھیں اور مجھے یہ کہیں کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ ولفلی ہاؤس کی پروسیڈنگز کو obstruct کریں, کیا میں اس کے اوپر میں کیا فیصلہ دوں؟ میں یہ لکھ کے دوں, فیصلہ کر کے دوں رولنگ میں؟ اور تو میں نے رولنگ میں کہا, احمد خان صاحب نے, لیڈر آف اپوزیشن نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اور انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا اور انہوں نے کہا, مجھے اس کی بڑی قدر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سیاسی حق ہے. میں نے کہا یہ احتجاج جس کو آپ اپنا سیاسی حق کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر یہ ایک ایکسپریشن کا موڈ ہے. کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا کہ پروٹیسٹ, تو ایکسپریشن از یور رائٹ. اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, جمعیت علماء اسلام کے کیس میں ججمنٹس ہیں, تحریک انصاف کے کیس میں ججمنٹس ہیں, محترمہ بے نظیر شہید کے کیس کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل اوتھ کی بریچ کی بات ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ اسپیکر دیکھیں گے کہ حلف توڑا گیا کہ نہیں توڑا گیا. یہ 1991 سے جو درست جورسڈکشن ترتیب دی جا رہی تھی اس کو یکلخت اپنے مفاد کی خاطر ایک نئی جورسڈکشن ترتیب دینا, اور وہ فیصلے جو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشنز پاناما سے پہلے, یہی جج صاحبان جو اس وقت بعد میں چیف جسٹس بنے, یہ ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر, جس میں انہوں نے کہا یہ جو ہمارے پاس آج رانا آفتاب احمد خان آج تحریک انصاف میں ہیں, تب وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور ڈپٹی پارلیمانی اپوزیشن لیڈر تھے ان کے کیس میں کہا کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. پہلے شہادت قلم بند ہوگی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے اندر, جہاں پر شہادت قلم بند ہوگی وہاں پر فیصلہ ہوگا آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس. لیکن میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینا تھا, ان 22 تحریک انصاف کے لاڈلے ایم این ایز کی بات کو سن کر فیصلہ کرنا تھا, تو کر دیا. کیا مذاق ہے یار؟ میں صرف اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, میں کسی کے حق کے نمائندگی کو چھیننے کے حق میں نہیں ہوں. یہ فیصلے آپ نے کیے ہیں, انہی فیصلوں کے نتیجے میں پوری حکومتیں گری ہیں, انہی فیصلوں کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں. میں تو پھر بھی اگر کبھی کھڑا ہوا تو اس نقطے پر کھڑا ہوں گا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز کی ایک تلوار لوگوں کے سروں پر جو ووٹ لے کر آتے ہیں, پبلک جانے ووٹ جانے, لے لیں گے وہ ووٹ, ہو جائے گی ان کی اسکروٹنی. سوال ہے یار, اب آئیں مجھ سے بات کریں. میں یہ کہنے کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا ٹیسٹ آف دیئر اون سالٹ, دے آر ہیونگ اٹ. مجھے یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے, ان ایم پی ایز کو یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے. میں اس کو سیاہ ترین ججمنٹ سمجھتا ہوں, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو چند روز پہلے لیڈر آف اپوزیشن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, اپنے فلینکڈ بائی 2 سینئر موسٹ لائرز, جو ان کے ساتھ میرے بڑے محترم سردار لطیف خان تشریف فرما تھے اور رائے صاحب بیٹھے تھے, اور فرما کیا رہے تھے, ذرا غور فرمائیں کہ تاریخ رات ہے بھئی, اس کی چادر تو آپ نے لمبی کی. یہ جو تاریخ رات ہے یہ ایسے تھوڑی بپا ہوگی, اس کو کرنے میں اس کی چادر کو تانے رکھنے میں آپ کے کندھے ہیں. آپ نے یہ فیصلے لیے ہیں, آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کی ہے. ابھی تو یہ ڈسکوالیفیکیشنز انٹیلڈ بھی نہیں ہیں, تو آپ کی چیخیں 7ویں آسمان پر ہیں. کیسا لگا؟ صرف انصاف ہوتا ہوا ذرا فرمائیں. سو لیونگ اٹ اسائڈ, میں یہ آپ کی جو یہ پوری کی پوری تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ کے دوں
تو جس میں یہ آپ کی ججمنٹس ہیں، اور ان ججمنٹس میں مجھے بڑا اچھا لگا اس وقت سننا میرے کانوں کو. اٹ واز اے میوزک ٹو مائی ایئرز when you were referring to Justice قاضی فائز عیسیٰ's judgment کہ عمر عطا بندیال کی فیصلے کو تو فائز صاحب نے ختم کر دیا ہوا ہے. وہ جو تھا کہ پارلیمانی لیڈر کی ہدایت ہوگی، ووٹ ڈل تو جائیں گے پر گنے نہیں جائیں گے. کیا بات کرتے ہیں یار، میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا. میں ان کیپیسٹی آف اے اسپیکر، میں نے گورنمنٹ پارٹی کے بھی اراکین کو ہاؤس کا ڈیکورم، مجھے پتہ ہے، میرے پاس یہ رولز ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں. تو میں نے سسپینڈ کیا، جس کو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک سسپینڈ کیا. لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دی جانی میں اپنے ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا. گندے فحش اشارے کیے جانے میں اس ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا. میرے پاس ایک وومن ایم پی اے کی اپلیکیشن ہے ہراسمنٹ کی، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. میں تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا. آپ میرے کولیگز ہیں، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا ایز لانگ ایز اٹ از کانسٹیٹیوشنل. یور رائٹ ٹو پروٹیسٹ از ویری سیکرڈ ٹو می. میں اس کی مجھے اس کا احساس ہے. میں نے کبھی آپ کو بلا جواز آواز اٹھانے پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا. آپ جب چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں. حساب کر لیں، میں بطور سپیکر حساب کرنا چاہتا ہوں. آپ کی گورنمنٹ تھی، آج میں ایک پارٹی کا نومینی ہوں. جیسے میں نہیں چاہتا کہ کل کو مجھے بھی کوئی ایسے لکھے جیسے آصف سعید خان کھوسا نے لکھا. میں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ اٹس اے گڈ ججمنٹ، بٹ یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے بطور سپیکر کہا جائے ہی واز اے نومینی آف ون پارٹی. تو میں نے بیلنس سٹرائک کیے اقدامات کے ساتھ. انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے کیے کام نہیں. کیا میں نے پوری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کو ریپرزنٹیشن نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو آل دوز ایگریڈ ان دا کانسٹیٹیوشن حصہ بقدر جسا آپ کے آگے نہیں رکھا؟ کیا میں نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو پرویز صاحب نے لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن کر دی تھیں کہ کوئی اپوزیشن کا رکن لیجسلیشن میں پارٹ بھی نہیں ہوگا، میں نے آپ کو ایبسولوٹ پارٹیسپیشن کا رائٹ نہیں دیا؟ کیا میں نے لیڈر آف اپوزیشن کے سامنے حکومت کے سارے حسابات رکھ نہیں دیے؟ کیا ان کو پبلک اکاؤنٹس کی چیئرشپ نہیں دی؟ ڈیڈ آئی اسٹاپ اٹ؟ کیا میں نے کمیٹی آن ایتھکس نہیں بنائی؟ کیا میں نے آپ کو با اختیار نہیں کیا؟ کیا میں نے نہیں کہا کہ آپ فیصلہ کریں اور سفٹ کریں؟ مجھ سے تو توقع کریں کہ میں ہر وہ کام کروں جو آئین اور دستور اور قوانین اور ضابطے کے مطابق ہو، اور آپ کے نزدیک کسی ضابطے کی کوئی اہمیت مت ہو. تو پھر مجھے یہ اراکین سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں، اگر کسی کی alleged misstatement a sole ground for disqualification of a prime minister ہو سکتی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کہ جب کوئی حلف توڑے گا، جب کوئی پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی آئین کو توڑنے کی ہدایت جاری کرے گی تو اس کے اوپر سپیکر صاحب یا خود فیصلہ کریں یا الیکشن کمیشن کو بھجوائیں یا پڑھ لیں. کوشش کریں پڑھنے کی، اور ان وکلا سے مشاورت کریں جو کہ پاناما کیس میں حصہ تھے. either on one side they were part of it, they actually knew what they are getting done. ان کو علم میں تھا یہ سارا بات. اور میں آپ کے سامنے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہاں تک بھی پڑھ دوں جو شاید زیادہ وضاحت کر دے. میرا مدعا یہ ہے، اسی بینچ پر بیٹھے ایک جج صاحب نے 63(2) جس کے تحت رکن اسمبلی نے سوال، ایک نہیں کئی اراکین اسمبلی نے سوال اٹھا دیا کہ جناب یہ جو حلف کو توڑا جانا ہے اس کو آپ کسی جگہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یہ تو یوسف رضا گیلانی کے کیس میں افتخار محمد چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل آئینی عہدوں پر بیٹھتے ہیں ان کے حلف کی پاسداری کی ذمہ داری زیادہ لازم ہے. ایک ایک لفظ کی تشریح ہے، ایک ایک لفظ کا مفہوم ہے، ایک ایک لفظ کی پاسداری کرنا لازم ہے. اور کسی ایک لفظ سے بھی روگردانی آئین سے انحراف اور حلف کو توڑنے کے مترادف ہوگا تو پھر 62 کی وہ شکیں
لازمی طور پر لگ جائیں گی جن کے نتیجے کے اندر ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اراکین میرے پاس پوچھیں گے تو میں ان کو جواب کیا دوں گا؟ یا تو فیصلہ کر دوں گا یس سوال اٹھ گیا، ڈسکوالیفیکیشن انٹیلڈ۔ میری 4 روز پہلے آپ کے ساتھ اسی ہال میں بات چیت ہوئی، میں نے آپ سے کہا کہ کچھ سوالات اٹھے ہیں، عمر عطا بندیال کی ججمنٹ نے سوال اٹھائے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں نے کچھ آئینی سوالات اٹھا دیے ہیں جو آج کی پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں بار بار سامنے آ رہے ہیں۔ میں تو فائر وال کا حامی ہوں، میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہاؤس کے معاملے میں کسی عدلیہ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 69 ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان ووگ رہے، ہاؤس کے معاملات میں کوئی باہر کی بات نہ آئے۔ تو اب میں اس سوال جواب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ارینا میں یہ ساری بحث کھل گئی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہوگا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات آج ہو رہی ہے، آپ کے توسط سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا، اس میں چاہے آپ کوئی بھی رائے رکھیں، چاہے سوال ڈسکوالیفیکیشن کی بات سے اٹھ کر آگے چل رہا ہو، لیکن یہاں یہ بات تو ہو رہی ہے کہ یہ جگہ جس کو اہل حل و عقد ہونا تھا، جہاں تقریر دلیل ہونی تھی، جہاں بجٹ پیش ہونے تھے، جہاں 22 سال سے بجٹ پیش ہی نہیں ہو پا رہے، جہاں پر وزیر خزانہ کوئی تقریر چاہے قومی یا صوبائی کوئی بھی اسمبلی یہ کر ہی نہیں پاتا، جہاں پر کتابیں بجٹ کی کتاب کسی بھارے 2 کلو کے پتھر سے زیادہ سخت لگتی ہے، وہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے منہ پر ماری جائیں گی، جہاں پر کاغذ پھاڑ پھاڑ پر جن پر آیت کریمہ درج ہوں گی ان کو اٹھا کر پھاڑ کر ہواؤں میں اچھال کر پیروں کے تلے روندا جائے گا، جہاں پر قوانین کی بے حرمتی کی جائے گی، جہاں پر حلف کو توڑا جائے گا، اس سب کی بات آج نیشنل میڈیا میں ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی الیکٹ کر کے بھیجتا ہے، یہاں پر گالیاں دینے کے لیے بھیجتا ہے؟ کس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس سے فائدہ ہوا؟ کیا کبھی آصف زرداری صاحب کو اسمبلی میں شور مچانے پر کوئی ریلیف ملا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا کبھی میاں نواز شریف صاحب کی قید ختم ہو گئی تھی اس شور شرابے کے اندر، اسمبلیوں کے اندر شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا شہباز صاحب کو کوئی ریلیف مل گیا تھا شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا اس شور شرابے کے نتیجے میں؟ آپ خود روز اس کو انحطاط پذیر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ختم کر رہے ہیں، اس کا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس میں کسی تیسری نظام کو گنجائش پیدا کر کے دے رہے ہیں۔ جہاں پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس کا فائدہ کیا؟ وائی ٹو ویسٹ پبلک ایکسچیکرز منی؟ دس از مائی کیس۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کو ریڈ لائن رکھیں، نہیں، تھینک یو ویری مچ فار دوز ہو روٹ دا ایڈیٹوریل دیر۔ تو یہاں پر اگر ریڈ لائن ہی یہ بنا دیں کہ آپ بھائی ہم تو اس کو چلنے ہی نہیں دیتے، ہماری ریڈ لائن ہے، تھینک یو، وہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ کیا۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ کہنے جا رہا ہوں، اور جو اس بات کو سمرائز کرتا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، بات کر لو، 63(2) پڑھ لو، 63(2) مجھے پابند کرتا ہے۔ یہ جو فیصلے عظمت سعید صاحب نے دیے، کھوسا صاحب نے، محترم جج صاحب نے، جو فیصلے اعجاز الحسن صاحب نے دیے، جو فیصلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس خلاف ہوئے، جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے، وہ 63(2) کے تابع سوال اٹھائے جانے کی بات پر سپیکر کو پابند کرتے ہیں۔ آئین میں پابندیاں ہیں۔ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں آج بھی بیٹھ جاؤ، ٹائم ہے، سیٹ۔ The leader comes to me of a party and says کہ میں کیا کروں، بے بس ہوں، میری بات نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کہ پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کی انسٹرکشن ہے۔ تو میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکالوں کہ آپ کی سیاسی جماعت اس ہاؤس کے اندر بھی ویسی انارکی اور راؤڈیزم اور غنڈہ گردی چاہتی ہے، وہی کچھ چاہتی ہے جو کہ باہر سڑک پہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا میں یہ تصور کروں؟ بھائی کس کو تکلیف نہیں آئی؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو، باقی لوگ بھی جاتے تھے۔ لوگوں کو تو پھانسیاں دی گئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں اموات مواقع ہوئی ہیں، لوگوں کی ماؤں کے جنازے اٹھے ہیں، بیویوں کے جنازے اٹھے ہیں جیلوں میں بیٹھے۔ کس کی تکلیف کے متعلق کیا بات کریں؟
تو کیا اس سب کا وکٹم یہ اسمبلیوں کے فلور ہوں گے؟ کس کو فائدہ پہنچا اس کا؟ میرا سوال ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے اور آپس میں آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز بات چیت نہیں کریں گی, then I will be compelled. I can't take that I have not performed that duty as a speaker. میرے پاس تو جو 63(2) میں لکھا ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے, اور آخر میں اٹھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر سنا دوں تاکہ ابہام نہ رہ جائے, بالکل ابہام نہ رہ جائے. اور یہ میں پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشنز اور ہیں, پوسٹ الیکشن ڈسکوالیفیکیشنز اور ہیں, نامینیشن پیپرز میں کہیں کوئی کمی کوتاہی کوئی مس اسٹیٹمنٹ اور ہے, اسمبلی کے اندر کیے کنڈکٹ میں معاملات اور ہیں. آپ نے طے کیا ہے, آپ کی سیاسی جماعت نے طے کروایا ہے. میں کیا کروں؟ میں تو اس ایوان میں تقریر کو پسند کرتا ہوں, میں پارلیمانی روایات کو پسند کرتا ہوں, پارلیمنٹری پریکٹسز کو. اس کو پارلیمنٹری پارٹی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو چلائے گی, ادروائز پولیٹیکل پارٹی سے پارلیمنٹری پارٹی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں کی؟ میں تو ان کو چلانا چاہتا ہوں, چلتی نظر آنی چاہیے. میں مؤثر تنقید سننا چاہتا ہوں. میں سننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹیکسیشن کر کے اس صوبے کے لوگوں کی کمر توڑی ہے تو کسی اپوزیشن کے رکن میں اتنی سخت ہو کہ وہ جب بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے. بولے تو صحیح, تنقید کرنا سب سے مؤثر تقریر ہوتی ہے, کرو تو صحیح. کسی بات کے بخیے ادھیڑنا صلاحیت تو ہو, کیا صرف گالی دینے کی صلاحیت ہے؟ الامان الحفیظ. میں یہ آپ کے سامنے آن پارٹنگ نوٹ یہ پڑھنا ضروری ہے, میرے اٹکی ہوئی ہے دماغ میں, تو میں خاص کر آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں. یہ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے, اور اگر جس کو پاس یہ نہیں ہے وہ اس کو پڑھ لے. یہ آپ اس پہ غور کر لیں. اس میں یہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جس کے نتیجے میں وزیر اعظم گھر گئے, میاں نواز شریف گھر گئے, میں اس ججمنٹ کو کوئی اچھی ججمنٹ نہیں سمجھتا. یہ اٹس ایبسلیوٹلی سم تھنگ جس نے اس عدالتی تاریخ میں, لیکن ذرا تشریح سنیں کیا تھی, فیصلہ کیا تھا. Article 63(2) of the Constitution provides one of the remedies to cater for a situation where a validly elected member becomes disqualified during the tenure of his membership on the basis of any grounds mentioned in Article 62. اور اسی کے تابع وہ یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں آگے, یہ فرماتے ہیں, یہ بات بڑی وہ وضاحت سے کہتے ہیں کہ the Speaker of the National Assembly had to inquire into or investigate the matter or refer the matter to the Election Commission. اسی میں فرماتے ہیں آگے, the Speaker of the National Assembly had to perform his constitutional mandate by sending it to the Election Commission or declining it. اسی میں آگے فرماتے ہیں, the Speaker of the National Assembly could have referred the matter to the Election Commission under Article 63(2). So gentlemen, what I am saying is said in abundance, ایک بار نہیں, بیسیوں بار. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ فیصلے کہہ رہے ہیں جنہوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کی پیدائش کی ہے, ان فیصلوں کے تابع. تو میرے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دا لیٹر کیس, اسی میں آگے کہتے ہیں, ان دا لیٹر کیس when any question arises whether a member of parliament has become disqualified, it shall be dealt with only by the election commission on a reference from the Speaker of the Parliament in terms of Article 63(2) and 63(3). The Constitution emphasized supplied. We would have sent this case to the Speaker in terms of 63(2) or the Election Commission.
ایز دا کیس میں بھی. تو اب اگر وہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اراکین جو یہ آئینی نکات اٹھا رہے ہیں وہ تو اسپیکر کے پاس ہی اٹھائیں گے اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے تحت. اب اس پہ میں فیصلہ کروں گا اور مجھے آئین نے 30 دن دیے. اب میں کیا فیصلہ کرتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس غنڈہ گردی کو بریک لگ جانی چاہیے جو کہ پچھلے 25 30 35 سال سے ان اسمبلیوں کو تباہ کر رہی ہے. میری اپنی ایک رائے ہوگی، میں دے سکتا ہوں. یا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نہیں، یہ بڑا ہارش ہوگا اگر تحریک انصاف والوں نے ایسا کیا اور انہوں نے اس کے اندر لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کے رائٹس کو چھینا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں کیا فیصلہ کرتا ہوں یہ تو آفٹر perusing the evidences and records which are available to me. جیسے اس میں کہا گیا کہ اس میں تو کسی شہادت کو قلم بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا جو ہوا تھا. تو میں ابھی 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کروں گا. جی اعظم، جی اعظم میں باری باری دیتا ہوں. جی اعظم، ملک صاحب، اس پارلیمنٹ کا حسن بات چیت ہے، ڈائلاگ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے معاشرے الفاظ پر تشکیل پاتے ہیں. میں حکومت سے بھی کہوں گا اور میں اپوزیشن سے بھی کہوں گا کہ الفاظ کی حرمت کو مت بھولیں، ڈائلاگ کی گنجائش کو مت بھولیں. سیاست بات چیت کا نام ہے، سیاست کسی کو مرنے مروانے کا نام نہیں ہے. جی خواجہ صاحب، اس کے بعد میں خواجہ صاحب لے لیں، اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں. یہ نہیں خواجہ صاحب، دیکھیں میرے پہ تو پابندی ہے کہ میں فرام دا ریسیٹ آف دیٹ کوشچن، جس دن وہ سوال اٹھایا گیا میرے سامنے، وہاں پر دیں مائک پیچھے، وہاں پر جس دن یہ سوال اٹھایا گیا میرے سامنے، اس کے 1 مہینے کے اندر اندر میں اس پہ فیصلہ کروں. اور اگر میں فیصلہ نہیں کروں گا، لیٹ سے جیسے یہ آصف سعید خان کھوسا اور میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں سردار ریاض صادق کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 1 مہینے میں فیصلہ نہ کیا تو اٹ ول بی ڈیمڈ کہ الیکشن کمیشن کے پاس آٹومیٹکلی 30 دن میں چلا جائے گا، کیونکہ آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے. یہ ریسیٹ آف اس کی اسے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، میرا خیال 26-27 دن پیچھے ہوں گے. جی آپ لے لیں، آپ لے لیں پہلے. نہیں، آپ نے بڑا اچھا کیا. آپ نے جو سوال اٹھایا آپ نے بہت ہی اچھا کیا. دیکھیں میں نہیں، دیکھیں آپ نے یہ بڑا اچھا سوال، نہیں آپ یہاں بات روک لیں. آپ نے یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال نے مجھے اپنا ونڈیکیٹ کرنے کا موقع دیا. آپ اپنی پوری ایمانداری سے بتائیں، میں آپ کو پرانا جانتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے 1.5 سال میں اپوزیشن کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ میں آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کوئی پاگل آدمی ہوں یار؟ میں نے تو صرف اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اور ذمہ داری کیا ادا کی ہے؟ اگر میرا
500 दिन کا کنڈکٹ یہ ہے کہ میرا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے، تو میں یکا یک اس کو ختم کیوں کروں گا؟ 2 باتیں. تیسری باتیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو میں اپوزیشن کے ساتھ اپنی بیسٹ آف مائی ایبلٹی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہوں بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں، اگر میں نے نہیں کی تو مجھے جرمدار ٹھہرائیں. کیا میں نے ان کو ہاؤس کو چلانے کے لیے ہر بات دونوں فری کین کو طے کرنے کے لیے نہیں کہی؟ تب مجھے کہیں. میرا مسئلہ آپ کے سوال سے بیونڈ ہے، ایک ایونٹ سے بیونڈ ہے. میں نے آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں تو پچھلی 3 دہائیوں کا کیس لے کے بیٹھا ہوں. میں نے آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی یا لیڈر آف دی ہاؤس کو، تو میں اس پہ یہی رائے رکھوں گا جو یہاں رکھا. ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو نکال کے وائرل کی گئی اور کہا گیا کہ خود جب یہ اپوزیشن کا ممبر تھا تو اس طرح سے شور کرتا تھا. وہ ویڈیو میں نے اس کی اب پوری ایک کلیئر ریکارڈنگ کے ساتھ اس کو ریلیز کرنے کو کہا ہے کہ میں اپوزیشن کے اراکین کو روک کر پیچھے ان کو اسپیکر کے ڈائس تک جانے سے منع کر کے خود جا کے اسپیکر کے ڈائس پہ ان کی اجازت سے ان سے جا کر بات کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ کے چلے جائیں، اور وہ جو ان کے ہاتھ میں درخواستیں تھیں وہ ان کو ٹیئر اپون کرتے ہیں اور اپنے بینچز پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو پورا کلپ دیتا ہوں. میرا تو یہ کردار ہے. میں نے تو اپنی جماعت میں بھی بزدار صاحب کو تقریر کرنے کا حق تنے تنہا، آئی ایم تھینک فل ٹو می حمزہ شہباز شریف صاحب، وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. میں نے کہا کسی طور بھی لیڈر آف ہاؤس کا آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے آر ٹی ایس کے ذریعے، آپ سنگل میجورٹی پارٹی آپ تھے، آپ کے ممبرز کو چھینا گیا ہے، 17 ووٹس آپ کی ہاؤس ٹریڈنگ کی گئی ہے، آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ کے ووٹ اسپیکر کو بھی ڈالے گئے ہیں، آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ کی آر ٹی ایس کے ذریعے پورے ریزلٹس تبدیل کیے گئے ہیں، 40 لوگ جو آپ کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے ان کو یکا یک دوسری طرف سوئچ کرایا گیا ہے. بڑے کلیئر ایویڈنسز ہیں. بڑا اعتراض ہے آپ کو کہ آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا آپ سے. لیکن میری آپ سے درخواست ہو اور جواب دیں ان کی تقریر کا. حمزہ صاحب نے 3 گھنٹے جواب دیا تھا اس کا، آئی ریممبر دیٹ. میرا یہ کہنا ہے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ میں جانبدار ہوں، بالکل نہیں. یہ وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے. وی آر ان ٹو اے لیونگ ٹائمز. ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں. میرا فیصلہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنے احتجاج کے حق کو قائم رکھیں. بے شک مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. آئی ڈونٹ وانٹ دیز ہاؤسز ٹو بی ڈیڈ ہاؤسز. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں اس کی بھی تکریم کا خیال کریں. اتنا میرا مدعا ہے. میں اس سے آگے نہیں ہوں. آپ احتجاج بھی کر لیں، تقریر بھی کر لیں، چلیں، لیکن ولفل obstruction کے میں خلاف ہوں. اور جن لوگوں نے ولفل obstruction کی ہے میرا ان کے خلاف کیس ہے، جو مجھے ایڈمٹ کر کے گئے، جو مجھے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں آ کر کہہ کر گئے، یہاں پر کہہ کر گئے. اور وہ جو میرے سامنے اپلیکیشنز لائے ہیں لوگ، وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے ممبرز ہیں. انہوں نے یہ آ کر کہا کہ یہ تو اٹ اماؤنٹس ٹو ولفل obstruction. آپ اس پر فیصلہ کریں. اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ ریفر کریں ٹو الیکشن کمیشن ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ. جس ججمنٹ کے ذریعے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا، جس ججمنٹ کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو ختم کیا گیا کہ کون سی آرٹیکل 63 اور 62 انووک ہو جاتی ہیں، اور حلف کی پاسداری پر فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہاؤسز میں بیٹھتے ہیں ان کے اوپر حلف کی پاسداری. میں صدقے دل سے قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے فرائض ہائے منصبی، آئین اور اسمبلی کے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی آپ کے نزدیک. ہو سر ڈونٹ یو تھنک دیٹ somebody who is solemnizing an oath, he has to register that oath in the will of public. جی پلیز. سوال یہ ہے، میرے 2 پوائنٹ ہیں سوال کے اندر. سر آپ اسپیکر ہیں اور پوری صحافی برادری بھی اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زبردست طریقے سے اپوزیشن کو ٹائم دیا، ہم دیکھتے ہیں. اس وقت بھی آپ اسپیکر ہیں. آخری اجلاس میں اپوزیشن بائیک آؤٹ کر کے باہر جاتی ہے. ایک روایات ہیں کہ آپ کمیٹی بھیجتے ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے. شاید آپ اس وقت نہیں بھیجی. جب دوست ناراض ہوں تو ان کو واپس لایا جاتا ہے. آپ شاید آخری اجلاس کے اندر جو اسپیکر کا کردار تھا، آپ کا غصہ بھی جائز ہے. دوسرا الزام جو سوالات ہوتے ہیں آپ کے سامنے شاید اس طرح سے کوئی نہ اٹھائے، وہ یہ ہے سر
کہ اپوزیشن کے 26 ارکان کو آپ نے معطل کر دیا. حکومت کے ارکان بھی وہاں پر نعرے بازی کرتے رہے, ان کے پیٹرن چیف کے خلاف جس طرح غیر پارلیمانی نعرے لگاتے رہے, ان کے خلاف کیوں کارروائی کی گئی؟ کیونکہ اسپیکر ملک محمد احمد خان جس کو ہم جانتے ہیں وہ ایسے نہیں. اچھا چلے میں ایک سیکنڈ کریں, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا رانا آفتاب احمد خان کے, یہ تو بھی بات ہی کوئی نہیں یار, کیا باتیں کر رہے ہو, انصاف کرو. کیا رانا آفتاب صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اور کہا کہ جو خواتین اراکین ہیں وہ اپوزیشن کی تھی؟ کس نے رولنگ دی کہ وہ ہاؤس کے اندر نہیں آ سکتی اور وہ ہاؤس کی کارروائی کا فیصلہ کا حصہ نہیں بن سکتی؟ میں نے 27 اراکین حکومتی بینچز کو روک دیا. کسی اور جگہ پر سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی یہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی جو میں نے کی, کیونکہ میرے نزدیک یہ درست, اور جو رانا آفتاب کا پوائنٹ آف آرڈر تھا 27 حکومتی اراکین کی رکنیت کو میں نے معطل کر دیا تا وقت کہ عدالت فیصلہ نہ کرے. اگر میں کہتا کہ وہ بیٹھی رہیں تو کون روک سکتا تھا؟ تو میں نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ون آڈ ایونٹ, میں مائنڈ نہیں کرتا ون آڈ ایونٹ, میں ولفل obstruction کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں حکومتی اراکین کے خلاف آپ نے اقدام نہیں اٹھایا. ایک کام جو بار بار مسلسل ایک ہی طریقے سے ولفلی ہاؤس کی کارروائی کو obstruct کرنے کے لیے کچھ لوگ کریں, اور ایک کسی ریئیکشن میں ایک آدھا موقع پہ اسپر آف دا مومنٹ, ان ہیٹ آف دا مومنٹ کچھ ہو جائے, اس میں اور اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کا میرا رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر میں تیسری بات آپ سے کہوں کہ یہ میں نہیں کر رہا. کس نے آپ کو کہا کہ میں کر رہا ہوں؟ میں نے کہاں یہ کیا؟ یہ تو ٹریجری بینچز کے ممبرز بالکل اسی طرز پر درخواست لے کر آئے ہیں جس طرز پر پاناما کیس میں 22 قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے اراکین اسپیکر کے پاس گئے تھے. اسی طرز پر اس جگہ پر حکومتی بینچز کے لوگ میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ وہاں پر اللیجڈ مس اسٹیٹمنٹ تھی, یہاں پر شیئر وائلیشن آف بریچ, یہ شیئر وائلیشن آف دیئر کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے. ان کے اندر آپ کیا پیرالل ڈرا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک سوال لیں, آپ لے لیں, آپ لے لیں. نہیں دیکھیں, میں یہ دیکھیں آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن رویہ نہیں بدلتی, یعنی ولفل obstruction کا تو ہاؤس بند کر دیں, تالا لگا دیں. آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو سٹ ان سچ لائک انوائرمنٹ جس میں ولفل obstruction ہو. احتجاج ہو, کوئی اعتراض نہیں ہے, ولفل obstruction کی میں بات کر رہا ہوں. ایک دوسری, آپ نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں. میں نہیں یہ فیصلہ کر سکتا, نہ میں نے یہ کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کا آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے کہ جب یہ سوال اٹھ جائے کہ کیا کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے یا کوئی شخص اس خلاف ورزی کے نتیجے میں اہل نہیں رہا, تو اسپیکر یہ فیصلہ کرے کہ یا وہ خود اس پہ کہیں کہ یہ سوال ہی نہیں اٹھا, اور یا اس کو الیکشن کمیشن کو بھیج دیں. اب اس کے بعد اس بات کی تشریح پاناما کی ججمنٹ میں 22 تحریک انصاف کے ایم این اے یہ جن کے پاس سے آپ اٹھ کر آ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ دیکھیں اسپیکر تو اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں, بات ہی نہیں سن رہے, اور وہ ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا درخواست کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 63(2) میں یہ لکھا ہے, اگر آپ سے ایوان میں بیٹھے لوگوں سے نہیں پڑھا جاتا, اسپیکر سے نہیں پڑھا جاتا, تو وہ پابند ہے کہ جب یہ سوال اٹھ جائے تو اس کے نتیجے میں یا وہ 30 دن میں فیصلہ کرے یا الیکشن کمیشن کو بھیجے. اسپیکر صاحب کوسچن یہ ہے کہ آپ نے جی لاسٹ کوسچن جی. اسپیکر آپ کا رول ہم دیکھا ہے, آپ نے بڑی انٹیگریٹی اس کی مینٹین کی ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ 2002 سے بھی آپ اسپیشل چلے آ رہے ہیں, یہ بڑا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل جیسا کہ آپ نے بتایا
کہ وہ सीट तो वो हो सकते हैं रेफरेंस के थ्रू, लेकिन ये बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन भी है। तो सवाल मेरा ये है कि आप खुद अपने ऊपर ये स्टिग्मा लगाएंगे या इलेक्शन कमीशन पे ही इसको हो जाने देंगे? अच्छा देखिए, आप मुझे अलाउ मी दोज 30 days टू डिसाइड। मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं लोगों को नायल नहीं कराऊंगा, मैं उसकी जमात का वो नहीं हूँ जो, लेकिन मैं पाबंद हूँ कानून का, मैं पाबंद हूँ आइन का, मैं आइन की पासदारी की बात करूँगा। मैंने आपसे बार बार कहा, मेरे लिए ये पॉपुलर या अनपॉपुलर की बहस इस वक्त नहीं है। इस वक्त फैसला राइट और रॉन्ग का है। मैं वो राइट करूँगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक के नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चले, मैं ये फैसला करूँगा। जी आरिफ मलिक साहब, ये आरिफ बहुत, मैंने आरिफ को फ्लोर दिए। बिल्कुल, जो पनामा का केस था वो करप्शन का केस था, उसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने तहकीकात की थी और करप्शन साबित हुई थी। उसके ऊपर नवाज शरीफ ने अपना बयान है वो पार्लियामेंट के अंदर दिया था, जिसके ऊपर बात हुई, आप 5 लोग बता रहे हैं, तो स्पीकर ने उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में नहीं भेजा था। ऐसे नहीं है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपकी शायद 2 चीज़ों पर नज़र नहीं। मैंने इसलिए इतना एब्रप्टली कहा कि आप गलत कह रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली मैं मिडिल ग्राउंड में बात करता हूँ, मैं इतना ब्लैक एंड वाइट में नहीं करता। वो केस ये था कि जो प्री क्वालिफिकेशन है वो है मिस स्टेटमेंट इन द नॉमिनेशन पेपर्स, और असेंबली के फ्लोर की पोस्ट बीइंग इलेक्टेड क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की यहाँ बात हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में पनामा केस ने इसकी डिस्टिंक्शन की है, और पनामा केस ने ये कहा है कि अलेजिड मिस स्टेटमेंट पे अगर 22 MNA तरीके इंसाफ के कह रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई वज़ीर आज़म को कर दें, ये कहा उन्होंने। जी थैंक यू। देखिए, अगर ये हॉस्बिन आप ये स्टेट क्रिएट करते हैं जिसके नतीजे में एक अनार्की होती है, तो इस हॉब्सन स्टेट के नतीजे में फिर क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ, होश के नाखुन लो, मेरा तो कुछ नहीं जाना। मैं तो सिर्फ एक गौर बात सुना भी करना, सवाल में इतनी देर में आता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी आपके पास दोनों फ्री कैन के पास, जैसे अभी भाई बता रहे हैं, कहें जी हम तो यही करेंगे जो कर रहे हैं, इसको कहते हैं विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन। विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, आप विलफुली अपना ओथ ब्रीच कर रहे हैं। आरिफ मलिक साहब, वहां तो सिर्फ एक अलेजिड मिस स्टेटमेंट की कहानी थी, यहां पर विलफुली वायलेशन ऑफ ओथ की कहानी है। जी गौर, आपने काफी आईन तशरीह की, आईन का आर्टिकल काफी आपने इस पर इंतजार किया सारे दोस्तों को। जो आपने आईन के आर्टिकल 69 की बात की, जिसको सेफ गार्ड आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, एक तरफ आपने ये बात की 69 आर्टिकल की, दूसरी तरफ आपके दौरे हुकूमत में आईनी बेंच भी बना दिया गया। इस वाले से जब आपने आईनी बेंच तशरीह जी गौर साहब, उस पर तो मेरी राय से आप वाकिफ़ हैं। मैं कहता हूँ बड़ी देर से बनाया, और मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामान की जो फैसला था कि वो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में जो एक गलती हो गई थी उसको दुरुस्त करें, वो पार्लियामान ने बहुत ताख़ीर के साथ की है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी नोबडी कैन बी जज ऑफ देयर ओन कॉज, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का जो इसके आम लिटिगेंट हैं, उनका हक है कि उनके मुकदमात भी सुने जाएँ, और आइनी मुबाहिस के अंदर वो फैसले कहीं वहीं ना पड़े रह जाएँ और लाखों की तादाद में ना पड़े रह जाएँ। जी थैंक यू वेरी मच।